آج کل ہم تمام چیزیں بھول جاتے ہیں. لوگوں کا ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں. جب بستر پہ سونے جاتے ہیں تو آج کا وقت ایسا ہے کہ مسلمان توبہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور جب وہ سفر پہ جاتے ہیں آج سب لوگ دعائیں پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. لیکن بھولنا نہیں چاہیے. جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ نہیں بھولنی چاہیے، کھا لو تو دعا جو پڑھنی چاہیے وہ نہیں بھولنی چاہیے. بستر پہ جب آپ سونے کے لیے جاؤ تو توبہ کرنا نہیں بھولنا چاہیے. جب ہم سفر میں سواری میں سوار ہو جائیں تو اس وقت بھی دعا ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. جب ہم برائی کریں تو اس کے انجام کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. حالانکہ ہم نماز کا وقت ہو تو ہم نماز کے وقت کو بھول جاتے ہیں، ہم بیزی رہتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، سب کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے طریقے کو، اپنے طرز کو جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے. اکثر ہم بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب تبارک و تعالی ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب کو پھر بھی روزی دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ سے مانگو تو نواز دیتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ بے حساب دیتا ہے. اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولنا چاہیے. اپنا اخلاق ہمیں اچھا رکھنا چاہیے. اسلام نے جو کریکٹر، جو کردار ہمیں دیا ہے کہ تمہارا کردار کیسا ہو، ہمیں ویسے ہی کردار رکھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیرت کو پیش کیا. آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ایسا انسان آیا مہمان بن کر جو مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. حضور نے اس کو اپنا مہمان بنا کے ٹھہرا دیا، کمرے میں بٹھایا، اچھا دسترخوان لگایا اور اسے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. اب دیکھیں اس نے اتنا شکم سیر ہو کے کھانا کھایا کہ اس نے اپنی لیمٹ سے زیادہ کھانا کھا لیا. اب آپ نے خادم سے فرمایا کہ اسے آرام کرنے کے لیے لیٹا دو. کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، مسلمان نہیں ہوا تھا وہ، لیکن وہ مہمان بنا، ٹھہرا. جب رات ہو گئی تو وہ ٹھہرا وہاں، اور آپ نے اس کے سونے کا، کھانے کا پورا انتظام کر دیا. وہ کمرے میں جا کے سو گیا، لیکن خادم نے باہر سے اس کا دروازہ بند کر دیا. بھولے سے بند کیا یا دھوکہ ہو گیا، رات کے کسی حصے میں اس کو قضائے حاجت ہوئی، یعنی کہ اس کو ٹوائلٹ جانا تھا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا تو وہ جا نہ سکا، جس کی بنیاد پر بستر گندا ہو گیا. وہ گندگی کر دی اس نے بستر پہ. صبح ہوئی تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنا بیگ، اپنا سامان اٹھایا اور وہ فرار ہو گیا، نکل گیا. اب وہ نکلا، جیسے دور پہنچا خادم نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. حضور وہ مہمان ٹھہرا تھا، اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بستر گندا کر کے چلا گیا. آپ دیکھیے ہمارے نبی نے اس کے گندے بستر کو اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا. اب اس کو اپنی چیز یاد آ گئی، وہ کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس کو یاد آیا میرا بڑا قیمتی سامان ہے جو رہ گیا، وہ اس کو لینے آیا تو کیا دیکھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو گندا کیا ہوا بستر تھا وہ صاف کر رہے ہیں. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ مسلمانوں کے سردار ہیں، یہ ان کے پیغمبر ہیں، ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ میں ان کے گھر مہمان بن کے آیا اور میں ان کا کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ بستر کو گندا کر دیا، پھر بھی یہ اس کو دھو رہے ہیں. تو وہ یہ آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کی مہمان نوازی دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ واقعی کوئی اللہ کا سچا رسول کر سکتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ حضور کا اخلاق ہے. ہمیں بھی ایسا ہی اخلاق پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ سچائی کے راستے پہ چلیں، آپ اچھائی کے راستے پہ چلیں، آپ اپنے آپ کو صاف و پاک رکھیں، برائیوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں. آج جو ہم بھولے ہوئے ہیں نا تمام چیزوں کو، نماز کو بھول گئے، روزہ اگر آ گیا رمضان کا مہینہ تو بھولے ہوئے ہیں، مالدار ہو گئے لوگ زکوٰۃ دینا بھولے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیے کھیتی آ گئی تو عشر نکالنا بھولے ہوئے ہیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، ان کے اس کو بھولے ہوئے ہیں، پڑوسی کی مدد کرنا بھولے ہوئے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا بھولے ہوئے ہیں. ہر جگہ آج جو ہے مسلمان وہ بھول کا بڑا شکار نظر آتا ہے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہر بچے کو اپنا کردار بچپن سے ہی اچھا بنانا چاہیے، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا کردار ویسا ہی رہے. کیونکہ بچپنے میں جب تربیت اچھی ہوتی ہے نا
تو یہ یاد رکھ لو وہ جوانی تک بڑھاپے تک وہ سب میں کام آتی ہے. تو ویسے ہی ہمیں رکھنا ہے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جو اچھی باتیں ہیں, اچھی نصیحت کے واقعات ہیں, انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے. یاد رکھو گے اپنے دل و دماغ میں؟ جی حضرت. زور سے بولو. دنیا کی باتیں تو تم لوگ یاد رکھتے ہو, دیکھتے ہیں بچے گانے گاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ تمام چیزیں تو یاد رہتی ہیں, لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا تو اچھی باتیں یاد نہیں رہتی. تو ہمیں اچھی باتیں یاد رکھنی چاہیے, دوسروں تک ہمیں اپنی اچھی باتیں پہنچانی چاہیے, اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھائی کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور برائی کو لوگوں سے ختم کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ قرآن کا یہ فرمان ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو, نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے لوگوں کو روکتے ہو, اس لیے تم بہتر ہو. تو اس لیے جو اچھی باتیں ہوا کریں وہ دوسروں تک ضرور آپ پہنچایا کرو, اور خود بھی عمل کرو. دل و دماغ میں اچھی باتوں کو جگہ دو. اگر آپ نے بری باتوں کو جگہ دی نا دماغ میں, تو دماغ اسی سے بھر جائے گا, اور پھر تمہارے اندر برائی ہی برائی نظر آئے گی, اچھائی نہیں آئے گی, کیونکہ اچھی باتیں رکیں گی نہیں. تو پہلے آپ اچھی باتوں کو جگہ دے دو. جب دماغ پر ہو جائے گا تو بری باتوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی, تو بری باتیں آئیں گی بھی نہیں, اور بری باتیں آپ کرو گے بھی نہیں. اچھی باتیں کرو گے, اچھائی کے راستے پہ چلو گے, تو تم ایک نیک انسان بنو گے, اور جب نیک بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑا انعام اس کا عطا فرمائے گا.